اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب برات کی رات آنے والی ہیں اور شب برات کی جو فضیلتیں اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، اور اس شب برات کے متعلق رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ بھی ہم کو ملتی ہیں۔ سورہ دخان کی ابتدائی آیت میں لیلۃ المبارکہ سے جو مراد ہے وہ ہے شب برات کی رات ہے، جیسا کہ قرآن مجید وہ فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ آیت کریمہ ہیں سورہ دخان کی ابتدائی آیت میں، اور اس سے مفسرین محدثین مختلف اقوال مراد لیتے ہیں۔ کوئی شب قدر کہتے ہیں اور کوئی شب برات کہتے ہیں، لیکن دراصل اگر دیکھا جائے تو نصف شعبان کی رات مراد ہے، یعنی کہ شب برات مراد ہے اس آیت کے اندر۔ لہذا قرآن مجید و فرقان حمید میں جب شب برات کا ذکر آیا ہے اور اس رات کو مبارک کہا گیا ہے، یاد رکھیے کہ شب برات کو بھی مبارک کہا گیا کیونکہ برکت والی رات ہے، اور اس میں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس میں مغفرت طلب کرنے والے کے لیے اس کے گناہ کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے غنیت طالبین میں حضرت پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اس رات کو مبارک کہا ہے تو قرآن مجید کو بھی مبارک کہا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو دوزخ سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ اگر کافر بھی اگر ہو تو ان کے عذاب میں تخفیف یعنی کم کر دیتا ہے، کیوں کہ اس کے لڑکے نے قرآن مجید پڑھا ہے، تو اس لڑکے کو جو مسلمان ہے تو اللہ رب العزت اس کو تو اس کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر مسلمان ہے وہ لڑکا تو جس نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ اور جس نے اگر اس کے والدین اگر مومن نہیں ہے لیکن کم از کم اگر کافر ہے تو دوزخ کی آگ بھی اگر ہے تو اللہ رب العزت اس کی دوزخ کی آگ کو بھی کم کر دیتا ہے۔ پھر یہی نہیں، اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے پیران پیر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پانی کو بھی مبارک کہا ہے کیونکہ برکت والا ہے پانی، اور اس سے بہت ساری چیزیں ہم اس سے حاصل بھی کرتے ہیں، صفائی بھی حاصل کرتے ہیں، بہت سارے اس سے ہم پانی کے فائدے حاصل کرتے ہیں، تو پانی کو بھی مبارک کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد زیتون کے درخت کو بھی مبارک کہا گیا کیونکہ اس کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھا ہے، برکت بھی رکھا ہے۔ بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے مبارک کہا کیونکہ ان کی ذات بھی مبارک تھی، کوڑیوں کو اچھا کرتے اور مردوں کو زندہ کرتے، اور جس کو ہاتھ لگاتے وہ کوڑی اچھا ہو جاتا کیونکہ آپ کی ذات بھی مبارک تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں پر مکہ مکرمہ کو بھی اللہ نے مبارک فرمایا ہے کیونکہ برکت والا ہے، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن و امان میں ہو جاتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو۔ تو لہٰذا یہ رات کو بھی اللہ رب العزت نے مبارک کہا ہے، برکت والی رات ہے اور عظمت والی رات ہے، اور اس کے متعلق کئی احادیث ہم کو ملتے ہیں جس میں سنن ترمذی میں ہیں، مسند احمد میں ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں ہیں، المعجم الاوسط میں ہیں، اور جمع الجوامع میں، اور جامع المساند و سنن اور مسند عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتب احادیث کے حوالے ہیں جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، میں باہر نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں
تھے، آپ نے فرمایا کیا تم کو یہ خطرہ تھا کہ اللہ اس کے رسول نے تم پر ظلم کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے یہ گمان کیا شاید آپ اپنی دوسری ازواج کے پاس گئے ہوں۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے نصف شعبان یعنی کہ شب برات کی رات کو آسمانی دنیا کی طرف اپنی شایان شان کے مطابق نازل ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے اور اس کے حوالے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس نصف شعبان کی رات کی اس کی فضیلت کو بیان فرمایا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف قریب ہوتا ہے اپنے شان کے مطابق، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت اس رات میں لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ شب برات کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، فضیلت ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس میں سنن ابن ماجہ ہے، شعب الایمان میں ہے، جموع الجماع میں ہے اور جامع المسانید میں ہے، اور اس حدیث کی سند بھی بہت ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں معتبر بھی ہے۔ اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات ہو تو اس میں قیام کرو اور اس دن میں روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب شمس سے آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، پس فرماتا ہے کہ سنو، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو رزق دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے تو میں اس کو عافیت دوں، اور کوئی یوں ہی جو سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے سوال کو پورا فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ حدیث پاک بھی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب برات کی رات میں بخشش طلب کرنا ہے، مصیبت زدہ ہے تو مصیبتوں کو بھی اللہ اس کو عافیت عطا فرماتا ہے، اور کوئی سوال کرنے والا ہوتا ہے تو سائل اس کے سوال کو بھی پورا کیا جاتا ہے، تو جو رزق مانگنے والا ہوتا ہے تو اللہ اس کے رزق کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا شب برات کی رات جب آتی ہے تو اس رات میں قیام بھی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دن کے دوسرے دن روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ حدیث کے حوالے بھی ہے اور اس کی سند کے حساب سے بھی یہ ضعیف بھی ہے، لیکن فضائل اعمال میں معتبر ہے محدثین کی نظر میں۔ پھر اس کے بعد شعب الایمان میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے، اور الترغیب الترغیب میں ہے۔ حضرت ابو صلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف شعبان کی شب جب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے یا ایمان لانے یا اسلام میں داخل ہو جائے، اور کینہ رکھنے والے، بغض رکھنے والے، حسد رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے بلا وجہ جو اس طرح کا جو عمل کرتا ہے کہ یاد رکھیے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا اگر وہ کینہ سے اگر پاک ہونا چاہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور کینے کو چھوڑ دے، حسد کو چھوڑ دے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور ان کے کینے کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اگر کینہ اگر اس نے چھوڑ دیا ہے، پاک ہونے کے لیے پاک ہونا چاہتا ہے تو توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا وہ کینہ نہ رکھے، اور وہ کینہ رکھنے والا اور حسد رکھنے والا اللہ رب العزت اس کو بخشتا نہیں۔ اگر کینے سے اگر صاف ہو گیا اللہ اس کو بخش دیتا ہے، اور اپنے کینے کو بھی ترک کر دے تو اللہ اس کی بخشش کو بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر یہ حدیث پاک ہے، شعب الایمان میں ہے، کنز العمال میں ہے، جمع الجوامی میں ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے میں اس کو بخش دوں، کوئی سائل ہے تو میں اس کو عطا کروں، بس جو شخص بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، سوائے فاحشہ جو رنڈی ہے اس کو نہیں بخشے گا۔ اگر وہ گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ اس کو بخش دے گا، اگر وہ مشرک ہے، کافر ہے تو لہٰذا اس کو نہیں بخشے گا۔ اگر وہ مومن اگر ہونا چاہتا ہے، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو ان احادیث کو رکھنے کے بعد مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں
کہ اس کے بارے میں صحیح حدیث نہیں آئی ہے کہہ کر لوگوں کو ورغلاتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ کئی ایسے حدیث ہیں جو ضعیف بھی ہے، حسن درجے تک بھی ہے، جس کو محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں درج بھی کیا ہے۔ اور کم سے کم ماہ شب برات کی رات میں کچھ احادیث تو ایسے ہیں جس پر ہم کو یہ دلیل کے طور پہ ہمیں یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ شب برات کے رات میں قیام کرنا اور اس کو دوسرے دن روزہ رکھنے کے لیے اور مغفرت طلب کرنے کے لیے، بخشش طلب کرنے کے لیے یہ حدیث طیبہ تو ہم کو ملتی ہے۔ یہ دلیل تو ہے کم سے کم فضائل عمل۔ جب ان کے پاس کچھ بھی دلیل نہیں ہے کہ بڑا دھڑلے سے انکار کرتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی قیام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوسرے دن روزہ رکھنے کی کوئی اس کے بارے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، احادیث نہیں آئی ہے۔ لہٰذا یہ ان کی خام خیال ہے، اور ان کے لیے بس اتنا ہی کہوں گا کہ اگر مطالعہ اگر کہیں گے تو اچھی طرح سے، تو یاد ان کے علم میں اضافہ ہونے کے لیے یہی ہے کہ پیغام ہے کہ وہ اچھی طرح سے محدثین کی اصطلاحات کو اور احادیث کو صحیح اور حسن اور ضعیف کیا ہے ان کے درجات کو پڑھے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت طلب کرنے والوں کو بھی مغفرت کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر بہت سارے احادیث بھی ہیں۔ ایک حدیث سے میں بیان کرتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جب بندہ گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر یہی نہیں کہ والدین کے لیے اس رات میں دعا استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کے والدین کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو یہی ہے کہ تو اس رات میں اپنے والدین کے لیے بھی دعائے مغفرت کی دعا کریں، اللہ رب العزت اس رات میں اپنے والدین کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے اور ان کے درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے، اور پہاڑوں کے مانند ان کے ثواب، ان کے اجر کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دعا اس رات میں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، دعا کرتے رہیے، دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن پروردگار عالم نے ہم کو اپنے دربار پہ بلایا ہے، یہ اس کی مہربانی، اس کی یہ توفیق ہے۔ اس کے در چھوڑ کر کہاں جائیں، یہ اسی کا در ہے، یہ اسی کے در پہ ہم کو اللہ نے بلایا ہے، یہ توفیق ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اگر دعا ہم کو کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، بار بار کرتے رہنا ہے۔ اگر قبول نہ ہو تو یہ مت سمجھے کہ ہماری دعا قبول نہ ہو رہی، لیکن اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے بندے کے حق میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ اگر جو بندہ اگر مانگتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے بدلے میں یا تو آخرت میں اس کو عطا فرمائے گا، یا اگر کوئی بندہ اگر مانگتا ہے دعا کے ذریعے سے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں کوئی نعمت دوسری عطا فرما دے۔ اگر بندہ اگر مانگتا ہے کوئی دعا میں تو اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ اور افضل چیز اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اگر بندہ اگر دعا کے ذریعے سے کچھ اگر مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اگر اسے عطا کر دیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے وہ گمراہ ہو سکتا ہے، شرکش ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نہ دینا بھی اس کی حکمت ہے، کیونکہ بندے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم کو بار بار دعا کرنا چاہیے، اس رات میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے مغفرت بھی کرنا چاہیے۔ لہٰذا شرک سے بھی بچو، شرک جو ہے اللہ کی ذات میں جو شرک کرتے ہیں اور ان سے بھی بچنا چاہیے، اور اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ زنا کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوگی، اس لیے کہ زنا سے جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ اور کینہ اور بغض رکھنے والے جو حسد اور کینہ رکھتا ہے، اس رات میں اپنے کینے کو، اپنے حسد کو پاک رکھے اور اللہ تمہاری بخشش بھی فرما دے گا۔ اگر کینہ اگر حسد رکھتے ہوئے اگر تم بخشش طلب کرو گے یا تو رکھو، وہ تمہاری بخشش بھی نہیں ہوگی۔ اور والدین کی نافرمانی کرنے والا اس رات میں بھی اللہ رب العزت نہیں بخشے گا، بلکہ اپنے والدین کو راضی کر لے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر گزر چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام بھی کریں۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے بہت سارے احادیث اور قرآن مجید کی آیتیں بھی آئی ہیں، اور اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو ماں باپ کی اطاعت بھی کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اس رات میں ان کو راضی بھی کرے۔ اور ان نافرمان اولاد جو ہوتی ہیں تو یاد رکھے، اگر دعا بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے دعا ان کے لیے فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اگر ماں باپ کو راضی کر لیں تو اللہ رب العزت ان کی بخشش بھی عطا فرما دے گا۔
تو لہٰذا ماں باپ کو بھی راضی کرنا چاہیے. اس رات میں ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. اگر توبہ کر لیں، ان کو راضی کر لیں تو اللہ ان کو بخش دے گا. اور قطع رحمی یعنی کہ رشتوں کو منقطع کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، بھائی بہن ہو، بھائی کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو، ماں باپ ہو، خالہ ہو، چاچا ہو، چاچی ہو، ان رشتوں کو منقطع کرنے والا، توڑنے والا شب برات کی رات میں اللہ اس کو بھی نہیں بخشے گا. یاد رکھیں، اگر رشتوں کو اگر جوڑ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی بخشت عطا فرما دیتا ہے. اگر رشتوں کو اگر توڑنے والا ہے تو اللہ اس کو نہیں بخشے گا. تو یاد رکھیے کہ رشتوں کو منقطع کرنے والا شب برات کی رات میں اللہ اس کو نہیں بخشے گا. رشتوں کو جوڑے رکھیں اور ان کو منائیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے لیے دعا خیر بھی کرے، دعائیں مغفرت بھی کرے. اگر زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا خیر کرے. اگر مر جائیں، اگر کوئی عزیز و اقارب جو رشتہ دار ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرنا چاہیے. رسول پاک ایک حدیث پاک فرماتے ہیں، جو رشتوں کو جو منقطع کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو جو توڑتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام فرمایا کہ رشتوں کو منقطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک حدیث پاک میں بھی ہے، رسول پاک علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے، اس کی عمر میں درازی ہو جائے، وہ صلہ رحمی کرے اور رشتہ داروں سے مل اور جول اور ملاپ رکھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو، اپنی عمر میں درازی چاہتے ہو، اور تو یاد رکھیے کہ صلہ رحمی کرے. کس کے ساتھ؟ رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ مل ملاپ کرے، مل جوڑ کرے، ان کو سلام دعا کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یاد رکھیے کہ عمر اور رزق میں برکت بھی اضافہ ہوگی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز صبح صادق کے وقت میں جب آپ نے دعا کا اہتمام کرنے کے لیے لوگ جمع تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم دعا کرنے والے ہیں، اگر کوئی رشتوں کو منقطع کرنے والا ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہے، فوراً یہاں سے اٹھ جائے، کیونکہ رشتوں کو منقطع کرنے والے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس میں سے ایک نوجوان اٹھا، اپنے خالہ کے پاس گیا اور اپنے خالہ کو منایا اور ان کو منا کر پھر آیا تو آپ کی محفل میں شامل ہوا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دعا فرمائی. تو یاد رکھیے کہ رشتوں کو منقطع کرنے والا بھی اس رات میں نہیں بخشا جائے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. شراب کا عادی، جو نشہ آور چیزوں کو، جو شراب پینے والا ہے، جو شراب کا عادی ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اگر شراب کو چھوڑ دیا تو اللہ اس کی بخشش بھی فرما دے گا. یعنی کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں شراب کے متعلق، لعنت فرماتے ہیں اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کو فروخت کرنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، اس کے نچوڑوانے والے پر اور اس کے اٹھانے والے پر، اس کے پاس اٹھا کر لانے والے. یہ سب کے سب بھاگے دار ہیں. شراب لانے والے، دینے والے، خریدنے والے، فروخت کرنے والے، نچوڑنے والے اور نچوڑوانے والے اور اس کو واپس پاس لا کر دینے والے، یہ سب کے سب شراب کے گناہ میں شرکت کے شامل ہیں. تو لہذا شراب کا جو عادی ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. چغل خور، جو غیبت کرنے والا ہے، چغلی کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا. جو چغلی کرتا ہے، جو غیبت کرتا ہے بلا وجہ، تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. اپنی چغلی سے، اپنے غیبت سے محفوظ رہیں، اللہ رب العزت تمہاری بھی بخشش فرمائے گا. اگر آپ محفوظ نہیں رہیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی مغفرت نہیں فرمائے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کو داخل نہیں کیا جائے گا. چغلی خانی کرنے والا، غیبت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کو کیا حاصل ہوگا؟ جب چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو یاد رکھے تمہاری نیکیاں اس کو چلی جاتی ہیں، اس کے گناہ تمہارے پاس آ جاتے ہیں. تو لہٰذا چغل خوری سے، غیبت سے ہم کو بچنا چاہیے. چغل خور اور غیبت کی مغفرت شب برات میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم کو بچنا چاہیے اور مغفرت طلب کریں اور اس سے بچیں اور اس سے پاک و صاف ہو. تصویریں بنانے والا بلا وجہ تصویریں کھنچاتا ہے تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. اس کے اندر علماء کا اختلاف بھی ہے. اسے ہم بچتے ہوئے ہم یہی پیغام دیتے ہیں کہ ان تمام گناہوں سے بچیں اور اللہ کی مغفرت، اللہ سے مغفرت طلب کریں. پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور اس رات میں ہم کو شب برات میں صلاۃ التسبیح اور دیگر نوافل بھی ہم کو پڑھنا چاہیے. اور مغرب کے بعد بزرگوں کا یہ عمل ہے
7 بیری کے پتے گرم پانی میں ملا کر نہانے سے جادو ٹونا دیگر آفات دیگر اعصاب بلیات بھی دور ہو جاتے ہیں، جادو وغیرہ نہیں ہوتا ہے، اور صلاۃ تسبیح بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیگر نوافل بھی جو بھی ہیں اس کے اندر پڑھنا چاہیے، اور قضا نمازیں جو ہو چکی ہیں تو ان کا بھی اہتمام کریں، جو قضا نمازیں چھوٹ گئی ہیں نمازیں ان نمازوں کو بھی ادا کریں، اور اس رات میں کثرت کے ساتھ استغفار کریں، توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، اور نمازوں کا اہتمام کریں، اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، کیونکہ یہ درود پاک والا مہینہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کے اندر جتنا ہو سکے اچھے اعمال کرے، گناہوں سے توبہ کرے، اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے، قرآن خوانی کرے، اور 3 مرتبہ یاسین شریف بعد مغرب بھی پڑھے، اور غسل کا اہتمام بھی کرے، اور اس کے بعد 3 یاسین شریف پڑھے، اور اس کے بعد نماز کو باجماعت ادا کرے۔ پھر اس کے بعد اگر ہو سکے تو فجر کی نماز کے بعد یعنی کہ رات میں قیام کریں، دوسرے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، پھر فجر کے ساتھ ہی اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے قبرستان جائے، زیارت کرے، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اور اگر پھول ہو تو پھول کو چڑھائے۔ پھول ڈالنا بھی ایک مستحب چیز ہے، اس کے ذریعے سے خبر والے کو راحت و سکون بھی حاصل ہوتی ہیں، اس سے برکتیں رحمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار اس شب قدر کی رات میں ہم سب کو ہر ایک گناہوں سے محفوظ رکھیں، ماں باپ ہو، رشتہ دار ہو، بھائی ہو، شراب ہو خوری، یہ تمام گناہوں سے ہم کو بچائے۔ پروردگار سے یہی دعا ہے، پروردگار ہم کو مغفرت فرمائے۔